حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک دن بیس بدل کر گشت پر نکلے۔ ایک گھر سے بچوں کی رونے کی آواز سنی۔ غلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آگے سے ماں نے ڈانٹ دیا، تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غلام واپس آ گیا تو حضرت عمر فاروق خود گئے۔ چہرے پر نقاب ہے۔ آواز دی، اماں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جب آپ نے اصرار کیا تو اماں نے کہا، حضرت عمر فاروق کی قسمت کو رو رہی ہوں کہ وہ حکمران بنے ہیں تو ادھر چکر تک نہیں لگایا۔ کچھ دن تو بچوں کو گزارا کرواتی رہی، ابھی 2 دنوں سے بھوکے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، کم وقت سوتے بھی نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، چولہے پر ہنڈیاں رکھی، اس میں پتھر ڈالے ہیں، بچے کو کہا ہے سو جاؤ کھانا بن رہا ہے، لیکن پتھر پکتے نہیں اور بچے بھوک کے مارے سوتے نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا کلیجہ دہل گیا، فوراً پلٹے، بیت المال کی طرف دوڑے، ایک گھی کا کلستر لیا، کچھ مسالہ جات لیے، ایک آٹے کی بوری کندھے پر رکھی اور دوڑے۔ غلام نے کہا، آقا مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ امیر المومنین کہنے لگے، قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو کہا، قیامت کے دن تو ہر آدمی کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ امیر المومنین کہنے لگے، تو آج بھی مجھے اٹھانے دو۔ اس خاتون کے گھر پہنچا، آٹا عورت کو دیا، خود سبزی بنانے لگے۔ قلم کانپ اٹھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق، وہ عمر جنہوں نے دشمنوں کے تخت پلٹ دیے، جن کے نام سے دشمن بھی کانپتے تھے۔ آگ جب بجھنے لگتی ہے، آپ جھک جھک کر پھونکے مارتے ہیں اور آپ کی پوری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی ہے۔ کھانا تیار ہو گیا، بچوں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا تو آپ گھوڑے کی طرح گھر میں چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے عمر خود سے کہہ رہے ہوں، جتنا رلایا ہے آج اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ جب بچے مسکرانے لگے تو آپ اماں کو مخاطب ہوئے کہ اماں عمر کو معاف کر دے۔ اماں غصے میں کہتی ہے، تم کیوں اس کی حمایت کر رہا ہے؟ اسے میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ کہنے لگے، اماں معاف کر دے، عمر بیچارہ پھنسا ہوا ہے۔ اماں کہنے لگی، نا نا میں نے معاف نہیں کرنا، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرے ہاتھ ہوگے۔ جب اماں نے یہ بات کہی تو عمر فاروق چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے اور چہرے سے نقاب ہٹایا، کہنے لگے، وہ بد نصیب عمر میں ہی ہوں، جو سزا دینی ہے آج اماں دے لے۔ اماں کہنے لگی، کیا آپ عمر ہو؟ تو اماں نے آپ کو معاف کر دیا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکے، کیا ہمارا رتبہ عمر سے بڑا ہے یا ہمارا عہدہ بڑا ہے جو ہمارے اندر اتنی انا، غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے؟ ہم کیوں کسی کو معاف نہیں کرتے؟ ایک شاعر نے کیا عجیب منظر کشی کی ہے، کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔